سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بحالی کے لیے اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی مانگ لی ہے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ عدالت خود بھی اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے، جس پر جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ عدالت آئینی اختیار پر پابندی نہیں لگا سکتی، مزید 1 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ نوکل سے ہدایت لے کر آئیں۔ اس سے پہلے کی سماعت میں پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیے کہ گورنر کے پاس اس بات کی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ تحریک انصاف بدستور پرویز الہی کے ساتھ ہے۔ اعتماد کے بوجھ کے لیے مناسب وقت دیا جانا بھی ضروری ہے، جس پر جسٹس عابد عزیز نے کہا کہ بظاہر یہ معاملہ صرف مناسب ٹائم فریم کا معلوم ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ دشمن کچھ بھی کر لے ان کی حکومت قائم رہے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس سے خطاب میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا۔ چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے، یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، ہم کسی سے نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کو دی ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ حکومتی اور اپوزیشن کی خواتین ارکان اسمبلی میں بھی وہ نعروں میں شریک رہیں اور آمنے سامنے آ گئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت گورنر کا آرڈر سٹینڈ کرتا ہے، یہ کہا گیا ایم پی اے نون لیگ رانا مشہود کی جانب سے۔ نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعظم ملک مشہود احمد خان نے جو کہا ہے، رانا مشہود نے، وہ آپ بتائیے، اور اسمبلی میں کیا کچھ ہوا آج؟ جی دیکھیں، پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور پیر کے روز دوپہر 2 بجے یہ اجلاس دوبارہ شروع ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا، یہ اجلاس منگل کے اجلاس کا تسلسل تھا، پرائیویٹ ڈے جسے آج لیا گیا تھا، جس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید نعرے بازی کی جاتی رہی۔ اپوزیشن کا یہ احتجاج اس لیے تھا کہ چونکہ گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے، تو آج کسی بھی صورت کوئی بھی بل پاس نہیں ہو سکتا، جبکہ کابینہ نے حکومتی وزیر نے ایک بل پیش کیا جسے منظور کر دیا گیا، تو اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد میاں اسلم اقبال نے قرارداد پیش کی گورنر کے خلاف، تو اس کے اوپر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور کہا کہ کوئی قرارداد پیش نہیں ہو سکتی۔ تحریک استحقاق بھی پیش کی گئی راجہ بشارت کی طرف سے اور کہا گیا کہ گورنر کا اقدام جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور پنجاب کا یہ ایوان اسے نہیں مانتا۔ اپوزیشن کا یہ احتجاج بار بار جاری رہا، چونکہ کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور وہ تحلیل ہو چکی ہے، اس لیے وہ کوئی بھی بل پیش نہیں کر سکتی ایوان کے اندر اور نہ ہی وہ منظور کیا جا سکتا ہے۔ صرف نگران وزیر اعلیٰ ایوان کے اندر اپنا خطاب کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ بحث دونوں طرف سے جاری رہی، ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی جاتی رہی، چور چور کے نعرے لگتے رہے، گھڑی چور، اور یہ سارے منظر اسپیکر سبطین خان دیکھتے رہے۔ اسپیکر کے ڈائس کا گراؤ بھی کیا گیا، وہاں پر خواتین ارکان بھی پہنچی اور وہاں پر بھی نعرے بازی کی۔ تو ایوان مجموعی طور پر آج مچھلی منڈی جو ایسا ہم نے بتایا تھا کہ نظر آئے گا کہ گرما گرم اور ہنگامہ خیز اجلاس ہے، تو ویسا ہی ہوا۔ رانا مشہود کا یہ کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے انہیں بولنے کی حکومت کی طرف سے بولنے کی اجازت نہ ملی تو وہ بھی کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ تاہم بعد میں واک آؤٹ کیا اور بعد میں میڈیا میں گفتگو میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر آئینی اور غیر آئینی اقدام کیے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو قانون منظور کیے ہیں ان کے خلاف انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اجلاس پیر کے روز 2 بجے ہوگا، جہاں پر دوبارہ ایک نیا ایجنڈا جاری کیا جائے گا اسپیکر سبطین خان کی طرف سے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن نے جو ہے وہ خوب نعرے بازی کی، ایک دوسرے پر الزامات لگائے، اور ایوان کے اندر جو ہے وہ اتنا شور شرابہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ جی اعظم ملک ہمیں پنجاب اسمبلی کا احوال دے رہے تھے، اور رانا مشہود نے بھی جو میڈیا سے گفتگو کی اس کی بھی ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ بہت شکریہ اعظم۔
ابھی آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست کی دوبارہ سماعت. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. پرویز الہی نے یقین دہانی کرائی ہے اگر ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو اسمبلی نہیں توڑی جائے گی. یہ اہم خبر ہے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور آج کی سماعت میں پہلے یقین دہانی کا کہا گیا کہ انڈرٹیکنگ دی جائے کہ اگر ان کو بحال کر دیا جائے تو پھر وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. اس پر پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوا تھا اور 10 منٹ کے وقفے کے بعد جب بیرسٹر علی ظفر آئے تو ان سے پوچھا عدالت نے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے پھر مزید وقت دیا, 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا اور پھر دوبارہ سماعت شروع ہوئی. اب یہ اہم خبر ہے کہ پرویز الہی کی طرف سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. یہی انڈرٹیکنگ عدالت نے مانگی تھی کہ آپ اگر یہ انڈرٹیکنگ ہمیں دے دیں, یہ یقین دہانی کرا دیں کہ اگر آپ کو بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے. اس پر یہ وقت دیا گیا تھا اور اب یہ یقین دہانی پرویز الہی کی جانب سے کرا دی گئی ہے عدالت میں کہ ان کو بحال کیا جائے گا تو وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. مونس الہی ہائی کورٹ جا کر اسمبلی نہ توڑنے کی انڈرٹیکنگ دیں گے. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ مونس الہی ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں جا کر اسمبلی نہ توڑنے کی انڈرٹیکنگ دیں گے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. بہت اہم پیش رفت ہے آج کے کیس کی سماعت کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست کی دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر, یعنی کہ اگر ان کو بحال کر دیا جاتا ہے, انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بحال کر دیا جاتا ہے تو اسمبلی نہیں توڑی جائے گی. اس حوالے سے پرویز الہی نے یقین دہانی کرا دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کی دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. علی ظفر جو کہ وکیل ہیں پرویز الہی کے, انہوں نے پرویز الہی کی انڈرٹیکنگ عدالت میں پڑھ کر سنائی ہے اور کہا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ پر بحال کیا تو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دوں گا. یہ پرویز الہی کی جانب سے انڈرٹیکنگ ہے جو پڑھ کے سنائی ہے پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے. پرویز الہی نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ پر بحال کیا تو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دوں گا. علی ظفر نے پرویز الہی کی انڈرٹیکنگ پڑھ کر سنائی اور یہ اس معاملے کا آغاز یہاں سے ہوا کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گورنر پنجاب نے اور اس کے بعد پرویز الہی یہ معاملہ عدالت لے کر گئے. عدالت میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا, وہ بینچ ٹوٹا, پھر دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا اور اس کیس کی سماعت ہوئی. پرویز الہی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر نے ابتدائی دلائل دیے اس معاملے سے متعلق اور 10-15 منٹ کی سماعت کے بعد ہی عدالت نے کہا تھا کہ اگر ہم بحال کر دیتے ہیں پرویز الہی کو تو وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. یہ انڈرٹیکنگ دی جانی چاہیے جس پر پھر تھوڑا وقفہ دیا گیا تھا. 10 منٹ تقریباً دیے گئے تھے اور 10 منٹ کے بعد جب آغاز ہوا پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا. اب دوبارہ آغاز ہوا اور اس میں انڈرٹیکنگ دے دی گئی ہے پرویز الہی کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ پر بحال کیا تو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دوں گا. یہ نون لیگ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا کیونکہ ایڈوائس کر دی ہے گورنر نے کہہ دیا ان سے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ لینا پڑے گا انہیں لازمی طور پر. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا موقف کچھ اور تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آن گوئنگ سیشن ہے اور اس میں گورنر اجلاس بلانے کا نہیں کہہ سکتے جس کا مقصد اعتماد کا ووٹ لینا ہو. تو اب یہ دونوں طرف کے موقف تھے. عدالت معاملہ گیا ہے, عدالت میں ایک انڈرٹیکنگ مانگی گئی پرویز الہی سے کہ اگر آپ کو بحال کر دیا جائے تو آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اور وہ انڈرٹیکنگ پرویز الہی نے بیک گراؤنڈ سامنے رکھ رہے ہیں اور اب تازہ ترین جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے وہ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست کی چونکہ دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. یہ بڑی خبر ہے. پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے یہ انڈرٹیکنگ پڑھ کر سنائی ہے اور انڈرٹیکنگ میں کہا گیا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ پر بحال کیا گیا یعنی پرویز الہی کو تو وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دیں گے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی عدالت کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے. اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقف سامنے آتا ہے. بالکل, اور یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آگے سماعت بڑھتی ہے تو پھر کیا وقت دیا جاتا ہے پرویز الہی کو. اور جیسے 10 دن کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک اتنا مناسب وقت دیا جائے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں یا جو ان کی طرف سے ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں کہ کچھ ممبرز باہر ہوتے ہیں یا جو بھی ہے
نہیں آ سکتے ممبر ایک دن میں تو مناسب وقت دیا جائے. تو آگے جب سماعت بڑھے گی تو اس میں یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا. لیکن ابھی تک کا کہا بھی گیا کہ بظاہر معاملہ ٹائم فریم کا لگ رہا ہے تو شاید اسے حل کر دیا جائے, لیکن اب پرویز الہی کی جانب سے یہ انڈرٹیکنگ دے دی گئی ہے جسے ان کے وکیل علی ظفر نے پڑھ کے سنایا ہے. اور اس انڈرٹیکنگ میں پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ پر بحال کیا جاتا ہے تو وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دیں گے. پرویز الہی کی جانب سے بحال کیے جانے پر اسمبلی نہ توڑنے کی عدالت کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے. یہ تازہ ترین پیش رفت ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. آج جو عدالتی کارروائی رہی دن بھر, لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بحالی کے لیے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی مانگی تھی اور اب وہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے. پرویز الہی نے اپنی انڈرٹیکنگ دے دی ہے جسے ان کے وکیل علی ظفر نے پڑھ کے سنایا ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی اور اس دوران پرویز الہی کے وکیل نے اس وقت کہا تھا کہ عدالت خود بھی اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے, اور جس پر جسٹس عاصم حفیظ کا یہ کہنا تھا کہ عدالت آئینی اختیار پر پابندی نہیں لگا سکتی. مزید وقت دیا گیا اور کہا گیا, انہیں ہدایت دی گئی کہ موکل سے ہدایت لے کر آئیں. اور اس سے پہلے کی جو سماعت تھی اس میں پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیے تھے کہ گورنر کے پاس اس بات کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں رہی اور ایک مناسب وقت ہمیں ملنا چاہیے جس میں ہم اعتماد کا ووٹ لے سکیں, اپنا کام کر سکیں. کہ ان کا کہنا یہ تھا کچھ ممبرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. لیکن اب یہ تازہ ترین جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ پر بحال کیا گیا تو وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دیں گے. اور ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ مونس الہی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. پرویز الہی نے تو انڈرٹیکنگ دے دی ہے, علی ظفر نے جو کہ ان کے وکیل ہیں انہوں نے انڈرٹیکنگ پرویز الہی کی پڑھ کر سنائی ہے. اور سارا اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حکمت عملی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرانا چاہتے ہیں, اور کہتے وہ یہی ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی بحال کی جائے گی. آج خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے اس سے متعلق کوئی بھی سمری نہیں بھیجی ہے, کوئی اس سے پیش رفت نہیں کی ہے, اور وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ کیا نکلتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اب جب یہ انڈرٹیکنگ کرا دی گئی ہے تو پرویز الہی اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. اور اب اعتماد کا ووٹ کب لیتے ہیں اور کب یہ معاملہ ہوتا ہے, کتنا ٹائم فریم دیا جاتا ہے, یہ اگر سماعت آگے بڑھے گی تو اس سے متعلق پتہ چلے گا. لاہور ہائی کورٹ میں آج یہ سماعت ہوئی تھی اور بیرسٹر علی ظفر دلائل دے رہے تھے, پرویز الہی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور عدالت نے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہم کر تو دیں, یعنی اگر ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. یہ ایک سوال کیا تھا, استفسار کیا تھا, اور اس سے متعلق ایک انڈرٹیکنگ کی بات کی تھی کہ وہ اگر یقین دہانی کرا دی جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھے, کیونکہ پھر آگے معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ کتنے دنوں میں لینا ہے اور وہ ٹائم فریم دیا جاتا ہے یا نہیں, اور اس ٹائم فریم کے دوران obviously جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ تحلیل نہیں کر سکتے. زہیب, ایز آف ناؤ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ بظاہر سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. اب گورنر کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور گورنر کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں ہم اپنے نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کو تیار ہیں. یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. گورنر کے وکیل کا کہنا ہے کہ اگر یعنی کہ پرویز الہی اپنا جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو ہم اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو معاملہ سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل, عدالت کا کہہ رہا ہے کہ آپ خود بھی اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے, ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وکیل گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں, ہم اپنے نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں. یہ اگلے پیر کو اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر پنجاب کے وکیل یہ دے رہے ہیں دلائل, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 7 دن تک اعتماد کا ووٹ لے لیں. اب 7 دن کا وقت انہوں نے کہا ہے, جو گورنر پنجاب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر کے وکیل بھی اس میں پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں, ہم اپنے نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں. وہ جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا گورنر نے اس سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں پرویز الہی تو ہم اپنے نوٹیفیکیشنز واپس لینے کو تیار ہیں. جو ایک وجہ سامنے رکھی جا رہی تھی کہ ہمیں ایک مناسب وقت ملنا چاہیے, ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے, تو وہ بھی بظاہر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ گورنر پنجاب کے وکیل کا یہ کہنا ہے یہ اگلے پیر کو اعتماد کا ووٹ لے لیں, یہ 7 دن تک ان کو مہلت دیتے ہیں, یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو ہم اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں. گورنر پنجاب کے وکیل بھی پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے پیر کو اعتماد کا, یہ دیکھیے مناظر ہے, مونس الہی عدالت پہنچ رہے ہیں. پرویز الہی کو نے انڈرٹیکنگ کرا دی ہے, ان کے وکیل نے بیرسٹر علی ظفر نے,
पढ़ कर सुनाई वो अंडरटेकिंग अदालत में, और अब मोनिस इलाही अदालत पहुंच रहे हैं। ये मनाजर हैं, मोनिस इलाही पहुंचे हैं अदालत। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो वकील थे अली ज़फ़र, उन्होंने परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग अदालत में पढ़ के सुनाई, जिसके मुताबिक परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये था कि अगर वज़ारत आला पर उन्हें बहाल किया जाता है तो वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं देंगे। परवेज़ इलाही की जानिब से बहाल किए जाने पर असम्बली ना तोड़ने की अदालत को यकीन दहानी करा दी गई है। और दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के वकील का ये मौक़िफ़ है कि ये यानी परवेज़ इलाही अगले पीर को या 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें तो हम अपना नोटिफिकेशन। और अब पेशरफ दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अंडरटेकिंग का कहा गया था, वो अंडरटेकिंग दे दी है। यकीन दहानी परवेज़ इलाही ने करा दी है कि वो असम्बली तहरीर नहीं करेंगे अगर उन्हें बहाल कर दिया जाता है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि गवर्नर पंजाब के वकील ने भी ये कहा है कि ये एतमाद का वोट ले लें, हम अपने नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें, ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। ये गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अहम और बड़ी खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। चूंकि परवेज़ इलाही की जानिब से ये अंडरटेकिंग दे दी गई है कि वो अगर उन्हें बहाल कर दिया जाता है तो वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं देंगे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब का ये मौक़िफ़ था कि ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें, तो हमने जो परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया था वो हम अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन ने ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइए, अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिए। जी, अदालत ने अब जो कुछ देर पहले हुक्म सुनाया है और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल कर दिया है, साथ ही साथ उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया है। और अदालत ने ये जो हुक्म है ये परवेज़ इलाही की जानिब से जो अंडरटेकिंग दी गई थी कि असम्बली को नहीं तोड़ा जाएगा, उस अंडरटेकिंग की बुनियाद बनाकर जो है अदालत ने ये बहाल किया है। साथ ही साथ अदालत ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने अभी अबूरी मेन पिटीशन के ऊपर समाअत जो है वो 11 जनवरी को होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से ऐसे भी अहकाम दिए गए हैं कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट भी लेना होगा, जैसे कि गवर्नर पंजाब के वकील ने अपने दलाइल में कहा? देखें, अभी जो मुख्तसर हुक्म सुनाया है उसके अंदर सिर्फ 3 ही बातें कही गई हैं। जो अदालत में जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके अंदर एतमाद के वोट का जरूर जिक्र हुआ था, लेकिन अभी अदालत ने जो हुक्म सुनाया है वो उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से के तहत उन्होंने वजीर आला के ओहदे पर परवेज़ इलाही को बहाल किया है, दूसरे में उन्होंने काबीना जो है उसको बहाल किया है, और तीसरा जो उन्होंने हुक्म सुनाया है उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं 11 जनवरी के लिए, जिनमें गवर्नर हैं, एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। अच्छा, ये 11 जनवरी को जो नोटिस जारी किया तो उसका मतलब है कि 11 जनवरी को फिर समाअत होगी, वो जो गवर्नर ने इक़दाम उठाया था उस पर बात होगी, बहस होगी, गवर्नर के वकील भी बात करेंगे। जो पिटीशन है उसके अंदर इन्होंने कानूनी नकात उठाए हैं परवेज़ इलाही ने, जिसमें एक इजलास के चलते हुए दूसरे इजलास को बुलाया जाना और एतमाद का वोट जो है लेने के लिए जो मौका है वो मुनासिब मौका फराहम ना करना, ये तमाम नकात जो थे इनको ये कानूनी नकात हैं जिनके ऊपर अदालत ही अपनी तशरीह कर सकती है। तो अदालत में ये मामला जो है वो उन्होंने उठाया था। अब चूंकि वक्त काफी हो चुका है तो अदालत ने जो है एक अबूरी रिलीफ जो दिया है, एक टेम्परेरीली जो है उस नोटिफिकेशन को जो है सस्पेंड किया है, और साथ ही साथ चूंकि वो जो कानूनी सवाल उठाए गए थे उन पे अभी जवाब आना है, तो उसके लिए बाकायदा समाअत का जो आगाज है वो मौसम सरमा की जो अदालत तातीलात हैं वो जब खत्म होंगी, यानी 11 जनवरी मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद 11 जनवरी के ऊपर बाकायदा उस दरखास्त के ऊपर सवाल हो जो समाअत होगी, जिसमें तमाम कानूनी जो सवालात उठाए गए हैं परवेज़ इलाही की पिटीशन में, इनके ऊपर जो है वकला हैं वो अपने दलाइल देंगे। शाहिद, ये अबूरी रिलीफ मिला है और 11 जनवरी का नोटिस दिया गया है फरीकैन को, तो तब तक परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से अपने इख्तियारात या अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने में किस हद तक आज़ाद होंगे?
دیکھیں اس جو آج حکم سنایا گیا ہے اس کے تحت تو وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں. وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جس کے ذریعے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا اس کو عدالت نے معطل کر دیا ہے, اور چونکہ اس کو معطل کر دیا ہے تو اس وجہ سے جو کابینہ ہے اس کو بھی بحال کر دیا ہے. تو اس وقت جو حکم سنایا گیا اس کے تحت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک فل فلیج وزیر اعلیٰ ہوں گے, سوائے اس کے کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. جی بالکل, ویسے تو وزیر اعلیٰ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے ایڈوائس دے سکتے ہیں, لیکن یہ انڈر ٹیکنگ لی ہے عدالت نے, کیونکہ اس سے پہلے سماعت کے دوران یہ معاملہ عدالت کے سامنے آیا تھا کہ ہم آپ کو ایک عبوری ریلیف اگر دے دیتے ہیں اور آپ جا کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو اس پٹیشن کی جو پینڈنسی ہے اس کے دوران ہی جو ہے وہ یہ درخواست جو ہے غیر معطل بھی ہو جائے گی اور ایک نیا کرائسس شروع ہو جائے گا. تو اس لیے عدالت نے ان سے انڈر ٹیکنگ لی, ان کے وکیل نے آج آ کے انڈر ٹیکنگ دی کہ اگر ان کو بحال کیا جاتا ہے ان کے عہدے پر تو وہ اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائس جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے. اسی انڈر ٹیکنگ کو بنیاد بنا کر عدالت نے ان کو اور ان کی کابینہ کو عہدے پر بحال کر دیا ہے. اچھا, اور یہ جو آپ اگلی سماعت کی جو تاریخ دے رہے ہیں تو اس سماعت پر پھر کچھ ڈیسائیڈ ہوگا اگر عبوری طور پر انہیں کنٹینیو کرانا ہے یا نہیں کرانا, یا پھر گورنر کے جو اقدام ہے اس سے متعلق کوئی فائنڈنگز دینی ہے یا پھر فیصلہ کرنا ہے, تو یہ بات کی بات ہے. جی بالکل, کیونکہ اب چونکہ عدالتی تعطیلات کا آغاز ہو رہا ہے تو اس دوران میں جو معمول کے کیسز ہیں, جو معمول کی پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جاتا, صرف فوری نوعیت کی کیسز کو سنا جاتا ہے جس میں کوئی ارجنسی ہو. کیونکہ اس کے اندر وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو ایک طرح کا کرائسس جو تھا اس کو بنیاد بنا کر پرویز الہی کی جانب سے ایک درخواست آئی تھی, تو اس لیے عدالت نے اس پر سماعت کی. دیر رات تک اس پر سماعت کی گئی کیونکہ یہ ایک ارجنٹ میٹر تھا, لیکن موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں اس میں معمول کے مطابق جو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر سماعت نہیں کی جاتی, اسی لیے عدالت نے جو پٹیشن ہے اس کے اوپر سماعت کے لیے اب 11 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے. ٹھیک ہے شاہد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کابینہ کو بھی بحال کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی اسمبلی نہ توڑنے کی انڈر ٹیکنگ پر انہیں بحال کیا. اچھا, شاید یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو وقت ہے یہ سارا, اس میں اعتماد کا ووٹ جو لینا ہے, جو کہ نون لیگ بھی باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ جب گورنر کہہ دیا ایک بار اعتماد کا ووٹ لینے کا تو وہ لینا ہی پڑے گا, تو اس ٹائم پیریڈ میں بھی اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے, پروسیڈنگ ہو سکتی ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ابھی اس معاملے کو عدالت نے جو ہے وہ اوپن ہی چھوڑا ہے, کیونکہ گورنر کے جو وکیل آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو ہی وڈرا کر لیتے ہیں, دہانی کرائیں کہ یہ 7 دن میں یا 8 دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں, جس کو ایک ریزنیبل ٹائم کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بیرسٹر علی ظفر کا موقف یہ تھا کہ ہم جو ہے اس طرح کی جو انڈر ٹیکنگ ہے وہ ابھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے کئی قانونی جو نکات ہیں جو گورنر کے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے اٹھائے ہیں, اس لیے ابھی وہ اس طرح کی جو انڈر ٹیکنگ ہے مزید دینے کو کی پوزیشن میں نہیں ہے. پر پھر عدالت نے اس معاملے کے اوپر ابھی جو زبانی حکم سنایا ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں کہا. یہ ہو سکتا ہے کہ جب تحریری حکم آئے. آپ کا شاہد حسین, آپ ہمیں عدالتی کارروائی کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. والدہ جو ہے وہ ٹیچر کو ملی اور اس نے کہا کہ یہ اگر میرا بچہ کوئی شرارت کرے تو ساتھ والے کو تھپڑ لگا دیجیے گا اور وہ بچہ شرارت نہیں کرے گا. یہی جو ہے وہ گورنر کا اور یہ ہوا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 12:30-1 بجے تک جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ کلیئر تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا گورنر کو واپس اور چیف سیکرٹری ایک لیگل اوپینین بنوائی اور بنوا کے چیف سیکرٹری کو بھیج دی. اور چیف سیکرٹری صاحب بیچارے پتہ نہیں اب تفصیلات آ جائیں گی, پاکستان میں کہاں رکتی ہیں تفصیلات. جس طریقے سے ان سے سائن کرائے گئے ان کو ان کے آفس میں کہا جا رہا ہے کہ بند ہی کر دیا گیا. اور چیف سیکرٹری جو صوبے کا سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. چیف سیکرٹری صاحب کو امید ہے کہ وہ آئیں گے, بتائیں گے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا اور کیوں کس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اور بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں, آئین جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. مائٹ از رائٹ, جنگل کا قانون نافذ ہے. لیٹس سی
چیف سیکرٹری صاحب کتنی دیر لگاتے ہیں آپ کو اعتماد میں لینے میں، بتانے میں کہ ان سے یہ نوٹیفیکیشن کس نے کہاں اور کیسے سائن کرایا؟ جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے، گورنر ایک مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کے خلاف اپنی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ تحریک استحقاق گورنر اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی نے اس کو لے آئے ہیں، اور کل سے جو پورا ہاؤس ہے، نیکسٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ پریویلیج کمیٹی میں، استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا، اور گورنر اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کو بنانا، اس کو ریموو کرنا صرف منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ آرٹیکل 58(2)(b) کو زندہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت جس طریقے سے گورنر نے زندہ کیا، اور آج عدالت نے بالکل درست طور کے اوپر یہ فیصلہ کیا، اور 58(2)(b) کی جو طاقت گورنر نے غیر آئینی طور کے اوپر استعمال کی، اس کو عدالت نے مسترد کیا۔ ہمیں جو انڈرٹیکنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک وہ جو بھی ہوگی ہم اسمبلی برخاست نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ انڈرٹیکنگ اس لیے دی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آپ سے انڈرٹیکنگ کے بغیر یہ کر دیں گے، آپ 1 گھنٹے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم کوئی کلوژن میں ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، عدالت نے لی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، پی ٹی آئی اس سے ایگری نہیں کرتی، لیکن عدالت نے چونکہ کہا کہ نہیں آپ کی انڈرٹیکنگ دے دیں، تو ہم نے 1 تاریخ کے لیے اس سے آگے کی نہیں ہے۔ اسمبلیاں باہر حال ڈیزالو ہونی ہیں، آپ ہفتہ لے لیں، آپ 1.5 ہفتہ لے لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جانا۔ اسمبلیاں برخاست ہونی ہیں، الیکشن ملک میں ہونے ہیں۔ الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ یہ جس طریقے سے منڈیاں لگائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے، زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلانے پی سی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، سندھ کے منسٹر پیسوں کے بیگ اتار کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، یہ نہیں چلنا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی چاہے 5 دن ہے یا 7 دن ہے یا 8 دن ہے یہ کیس چلے گا، ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے۔ صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ اتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہم اگلی تاریخ سے پہلے ہی شاید اپنے ممبرز پورے کر کے تو ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا جو شوق ہے گورنر کا یہ بھی پورا کر دیں گے۔ لیکن آج جو یہ بحالی ہوئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور گورنر ایک غیر منتخب گورنر، سلیکٹڈ گورنر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ صدر مملکت سے یہ میری درخواست ہے، اسپیکر کے جو لیٹر ہے اس کے اوپر فوری کارروائی شروع کی جائے، گورنر کو ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں، اور پنجاب اسمبلی استحقاق کے اوپر، پرویلیج کے اوپر جو ہے وہ ان دونوں سے اپنی تحقیقات شروع کرے۔ حماد صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ہو گیا کہ گورنر صاحب نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی، اور جو چیف سیکرٹری کے ساتھ گزشتہ رات سلوک پیش ہوا وہ بھی بڑا ایک تشویشناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید مارشاء اللہ کے ادوار میں بھی ایسے معاملات قوم کے سامنے نہیں آئے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ انڈرٹیکنگ سے ہم متفق نہیں ہیں، البتہ ہم نے دی ہے اگلی پیشی تک، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا یہ کام تھا کہ یہ فیصلہ کرے کہ گورنر کا یہ آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا، اور یہ انڈرٹیکنگ کے معاملات کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کو، یا جو عوام اس وقت سوچ رہی ہے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے، یہ انڈرٹیکنگ سے اور ایسے معاملات سے نہیں روکا جا سکتا، زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا۔ بہرحال ہم نے یہ دی ہے کورٹ کا احترام کرتے ہوئے۔ جو معیشت کے حالات جا رہے ہیں، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم حیران ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کا خوف اتنا ان کے اعصاب پہ سوار ہے کہ پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان 8 ماہ میں ہمارے ہزاروں صنعتیں بند ہو گئیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، 15 سے 25 لاکھ کی فگر تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے آ رہی ہے۔
کہ وہاں جو لوگ صنعت بند ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹویوٹا انڈس کمپنی نے اپنا پلانٹ مستقل بنیادوں کے اوپر بند کر دیا. ہمارے دور میں انہوں نے ایک دفعہ صرف ایک شفٹ کے لیے بند کیا تھا تو وہ ایک اخبار کی زینت بن گئی تھی ہیڈ لائن. اس مرتبہ وہ اخبار جو ہے وہ نہ LNG پہ شو کر رہا ہے نہ وہ اس وقت اور نیریٹو بلڈنگ کے اندر مصروف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اب مزید یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس طرح کی جا رہی ہے. ہمارا سیپریشن آف پاورز کے اوپر برطانوی نظام کے اوپر یہ سسٹم بیسڈ ہے جس کے اندر تمام اداروں کے عدلیہ کے گورنر کے اور وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ آئین کے اندر درج ہیں اور یہ تمام ادارے تمام جوڈیشری تمام گورنر اور وزراء اعلیٰ اگر اپنے اختیارات اور اس جو آئین کے اندر حدود حربہ ان کا طے کیا گیا ہے اگر یہ اس کی پاسداری کریں تو سیاسی استحکام بھی اپنی جگہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک معاشی طور پہ ترقی بھی کرے گا. اس وقت ایک ریسکیو اینڈ ریکوری پلان کی ضرورت ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ IMF کے ساتھ ان کے معاملات مزید بگڑنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. پیچھے کر کے سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں ڈائریکٹر جنرل FATF اور PDM کے جو سینیٹرز ہیں منی لانڈرنگ بل کے اطلاق کے اوپر ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی جس سے ساری دنیا کو ایک بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیے جائیں گے اینڈ وی ول اسٹاپ پلئنگ دیز گیمز اور یہ بچگانہ حرکتیں اور یہ بچگانہ ضدیں چھوڑ کے 3-4 لوگوں سے ہٹ کے یہ ملک جو ہے واپس اس کی عوام کو کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. دیکھیں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف منتخب وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور کے اوپر گھر بھیجنے کا ایڈونچر جاری ہے. معیشت کی حالت آپ کو حماد اظہر صاحب نے بتا دی ہے. ملک کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بھی بڑے الارمنگ ہو چکے ہوئے ہیں. آئے روز جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں ان کی توجہ ملک کے اندر PTI کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے عدالت نے جو انڈرٹیکنگ لی ہے PTI اس سے اتفاق نہیں کرتی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. اسمبلیاں بہرحال آج نہیں تو کل تحلیل ہونی ہے.